السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی ملاقات ہو رہی ہے مجھ سے۔ میں ہوں امیلیہ وی لاگر۔ امید ہے کہ آج کا دن آپ سب کے لیے صحت مند گزرے، رزق میں برکت ہو اور اللہ آپ سب کو حفاظت میں رکھے، آمین۔ تو دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کل میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور نہ ہی کوئی ویڈیو بنائی، کیونکہ کل میں ملتان گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے پیٹ میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا، جیسے ناف کے ارد گرد چبھن سی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی 5 منٹ بعد درد ہوتا، پھر غائب ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ درد آتا اور پھر چلا جاتا۔ پھر میں اور میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ ہم ملتان کے ایک ہسپتال جائیں۔ یہ گھر سے کافی دور ہے، میرے شوہر کے گھر سے ملتان کافی فاصلے پر ہے۔ تو میں یہاں رہتے ہوئے ہمیشہ الٹرا ساؤنڈ ڈھونڈتی رہی ہوں، وہ بھی 4G والا الٹرا ساؤنڈ۔ انڈونیشیا میں تو ہمیشہ 4G استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، ملتان میں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، صرف اسلام آباد میں ہی ہے۔ اچھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پتہ چلا کہ جب میں نے تلاش کیا تو مل گیا، لیکن رات کے 8 بجے کا وقت ملا، ہمیں 8 بجے کا وقت ملا۔ اچھا، اس کے بعد جب وقت مل گیا تو 8 بجے ڈاکٹر کا وقت بھی مل گیا۔ اچھا، جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ نتیجہ اب تک ناواضح ہے اور نہ ہی تسلی بخش۔ میں بہت ہی حیران ہوں، کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں نے کہا، ڈاکٹر میری شکایت یہ ہے کہ میرے پیٹ کے دائیں طرف درد ہے۔ میرے پیٹ کے دائیں طرف درد ہے۔ پھر ڈاکٹر نے اس طرح جواب دیا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، میں تو بس چیک اپ کرنے آیا ہوں۔ صرف بچے کی حالت دیکھنی ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی حالت کیسی ہے۔ جہاں تک درد کی بات ہے تو بعد میں کوئی دوا لے لینا، بس دوا لے لینا، یعنی مشورہ دیا کہ دوا لے لیں۔ پھر کسی اور ڈاکٹر سے معلوم کر لینا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ انڈونیشیا میں بھی جب UKHAM بنواتا تھا تو سب کچھ مکمل ہوتا تھا، سب کچھ 4G تھا، پھر بھی بتایا جاتا تھا کہ یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں تو بہت عجیب ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، بعد میں بس دوا لے لینا۔ تو میرا کام صرف سونی کو لے جانا ہے، بس USB دینا ہے، اس نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے پھر۔ نہیں، یہ تو لازمی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یقیناً اس سے بہت مدد ملے گی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ ہو تو مجھے نہیں معلوم، بس دوا خرید لینا۔ اس نے کہا کہ میرا کام صرف ساتھ جانا ہے، بس الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ اس نے یہی کہا۔ پھر ٹھیک ہے، پھر جب گھر آئے، میرے شوہر نے زیادہ تر پیسے خرچ کیے۔ میرے شوہر باہر جانا چاہتے تھے تو ریسپشنسٹ نے پھر سے 20,000 40,000 روپے مانگے۔ پھر یہاں سے جانے کے بعد جب ٹوائلٹ گئے تو پھر سے 20,000 روپے مانگے۔ پھر میرے شوہر نے کہا، کیا ٹوائلٹ جانے کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں؟ نہیں بھائی، اس کے پیسے نہیں دینے، اس نے کہا۔ کسی اور چیز کے لیے مانگ رہے تھے اور اب تک وہ چیز گھر لے کر آئے ہیں۔ نتیجہ بالکل بھی تسلی بخش نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ نہ تو کوئی دوا دی گئی، نہ ہی کوئی وضاحت ملی کہ کیا معاملہ ہے۔ آخر میں کہا گیا کہ فلم بنواؤ، یہ کہا، مجھے نہیں معلوم، میں تو بس چیک اپ کروانے آئی تھی کہ بچے کی حالت کیسی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت الجھن میں پڑ گئی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ انڈونیشیا میں سب کچھ بہت واضح اور سیدھا ہوتا ہے، کوئی الجھن نہیں ہوتی دوستو۔ تو پھر میں اتنی دور کیوں جاؤں؟ گھر سے نکل کر شاید گاؤں میں ہی کروا لوں، چاہے وہ صرف کیا کہتے ہیں، دو جہتی ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ بالکل بھی کوئی نتیجہ نہیں ملا، بالکل ناکام، بس اتنا ہی تھا۔ الٹرا ساؤنڈ تو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک نکلا، بس حیرت اس بات کی ہے کہ درد کیوں ہو رہا ہے۔
اور کبھی کبھی درد ایسا ہوتا ہے جیسے ہلکا ہلکا سا، جیسے 5 منٹ کے لیے درد ہو پھر غائب ہو جائے، درد ہوتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو یہ تو عام سی بات ہے نا کہ میں کچھ مریضوں کی طرح کہوں کہ اس حصے میں، کسی خاص حصے میں کچھ عجیب سا بے چینی محسوس ہو۔ پھر اس کا جواب بھی ایسا ہی آیا، اور بس جیسے تسلی نہیں، ہاں بس یہی ہے کمی کوتاہی۔ ہر جگہ کھانے پینے کی جگہوں میں بھی کبھی کبھی ایسی ہی کمی ہوتی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک سبق ہے۔ اتنی دور جا کر چکر لگا کر معائنہ کروایا اور پتہ چلا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور یہ واقعی بہت مایوس کن تھا دوست۔ لیکن میرا مقصد یہاں کسی کو برا کہنا نہیں ہے، بس حیرت ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیا واقعی سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر پتہ نہیں وہ ڈاکٹر تھے نہیں، انہوں نے ایسا ہی کہا۔ کیونکہ اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا کام تو صرف معائنہ کروانا تھا، بس ساتھ جانا نہیں۔ اچھا دوستو، بس یہی میری کہانی تھی، اور شکریہ کہ اپنے آخر تک دیکھا۔ میں جانے کا متحمل نہیں ہوں کیونکہ یہ مجھے واقعی تھکا ہوا ہے اور میں توجہ نہیں دے سکتا، اور میں واقعی الجھن میں ہوں، اور یہ بھی ایک قسم کی بات چیت ہے کیونکہ میں سمجھ نہیں پاتا، میں زبان بھی نہیں سمجھتا، تو یہ عام بات۔ پھر سے پاکستانی کپڑے خریدے دوستو، کیونکہ میرے کپڑے ختم ہو گئے تھے۔ میرے انڈونیشین کپڑے ختم ہو گئے ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں اور اب پہننے کے قابل نہیں رہے، اور ساتھ ہی اسکارف والے کپڑے بھی۔ تو یہاں میرے پاس زیادہ تر پاکستانی کپڑوں کا اسٹاک ہے، اور یہ والا تو بہت پیارا ہے۔ ارے یہاں سب کچھ سستا سستا ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں شاپنگ کرتے وقت وہ 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کیونکہ گرمیوں کے کپڑے ختم ہونے والے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ گرمیوں کا موسم ختم ہونے والا ہے، اس لیے وہ لوگ سردیوں کے کپڑے لانے والے ہیں، تو اس وجہ سے وہ زبردست ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں دوستو۔ بہت مزہ آیا، تو میں نے پاکستان میں کافی زیادہ شاپنگ کر لی ہے۔ بس کبھی کبھی میں ابھی پہنتی ہوں، 1-2 بار ہی پہنا ہے، پھر دوبارہ خرید لیتی ہوں۔ پھر سے خرید لیتی ہوں، کیونکہ واقعی پاکستانی لڑکیوں کے کپڑے آنکھوں کو بہت بھاتے ہیں، بہت ہی نفیس اور خوبصورت ہوتے ہیں دوستو۔ بس یہ سب ہمارے اعتماد پر منحصر ہے کہ ہم پہنتے ہیں یا نہیں، کیونکہ میں تو انڈونیشیا کی ہوں اور عام طور پر سادہ کپڑے ہی پہنتی ہوں۔ اسکارف، پھر گاؤن، بس اتنا ہی، اور پینٹ، بس اتنا ہی سادہ سا انداز ہوتا ہے حقیقت میں جدید۔ لیکن پاکستان میں تو واقعی بہت زبردست ہے، ان کے کپڑے بہت روایتی ہوتے ہیں، اور بالکل لڑکیوں والے، سمجھ رہی ہو، لڑکیوں والے اس لیے کہ ان کا انداز عورت کی نفاست اور معصومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے پسند ہے۔ تو جب سے میں پاکستان آئی ہوں، جب بھی کہیں باہر جاتی ہوں، میں کپڑوں کو دیکھنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ ان کے کپڑے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت پیارے، ان میں بہت ساری جیولری اور لوازمات ہوتے ہیں، ہے نا کہ ان کے ایکسیسریز بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں بالکل ایسے لگتی ہیں جیسے ان کو خاص اہمیت دی گئی ہو، جیسے کوئی ملکہ ہو، یعنی کپڑوں سے لے کر چوڑیوں، انگوٹھیوں، ہر چیز میں بہت خوبصورت ہے۔ اسی لیے میں نے پاکستانی کپڑوں کا کافی کلیکشن بنا لیا ہے، یہ بھی میں نے ابھی نیا خریدا ہے۔ لیکن مجھے سادہ سادہ چیزیں زیادہ پسند ہیں دوستو۔ اگر بہت زیادہ ڈیزائن اور بہت زیادہ نقش و نگار ہوں تو وہ مجھے اتنے پسند نہیں آتے، سمجھے دوستو۔ تو یہ تھی میری پاکستان کی کہانی۔ اور آج کافی گرمی ہے دوستو، کیونکہ جب میں اوپر گئی تو بس 2-3 منٹ میں ہی پسینہ آ گیا، اور جلدی پسینہ آ جاتا ہے۔ اور انڈونیشین لوگوں کی جلد کی کمزوری یہ ہے کہ وہ پتلی ہوتی ہے، اس لیے اکثر خشک ہو جاتی ہے یا چھلنے لگتی ہے، کیونکہ جلد گرتی ہے۔ یہ پاکستانی لوگوں پاکستانی لڑکیوں سے مختلف ہے۔
क्योंकि जल्द बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए ना तो ये जल्दी जलती है, ना ही इसमें जल्दी खारिश होती है और ना ही ये जल्दी छलती है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूत और पायदार होती है। मेरी जल्द तो फ़ौरन खुश्क हो जाती है, मेरा चेहरा भी छिलने लगता है, इसलिए मुझे लाजमी मॉइस्चराइज़र स्किन केयर इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी जल्द मुझे भी हालात मौसम के साथ खुद को ढालना पड़ता है। यही है दोस्तों, ये मेरी कहानी है। अब तो मैं बिल्कुल पाकिस्तानी लड़की लग रही हूँ। पाकिस्तानी लिबास और ये दुपट्टा भी ओढ़ लिया है। लेकिन बहुत सी पाकिस्तानी लड़कियाँ भी हैं जो घूमने फिरने जाती हैं, वो कपड़ों के तोहफे लाती है और उन्हें ये सब बहुत पसंद है। इंडोनेशिया में भी बहुत से लोग पाकिस्तानी कपड़े बेचते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे बेचते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक किराया, वज़न के हिसाब से कीमत वगैरह शामिल है, तो ये सब महंगा पड़ता है दोस्तों। फिर उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। यहाँ पाकिस्तान में अगर हम रुपए में देखें तो सबसे सस्ता कपड़ा तकरीबन 2000 रुपये का बआसानी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल 2000 रुपये, जो कि अगर इससे इंडोनेशियन रुपया में बदलें तो ये तकरीबन 1,50,000 बनता है। हाँ अगर इंडोनेशिया में देखें तो ये थोड़ा महंगा ही पड़ता है, यानी कीमत दुगनी हो जाती है। छोटे छोटे बहुत से लोग भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही सरगर्म हैं। अगर कोई दुकान खोल कर बेचता है तो वो बहुत कम है, क्योंकि लोग अब कम ही बाज़ार जाते हैं। इंडोनेशिया में ज़्यादातर लोग जब बाज़ार जाते हैं तो सब्जियां और खाने पीने की चीज़ें ही खरीदते हैं। लेकिन अगर कपड़ों की बात करें तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ख़रीदना पसंद करते हैं। अब तो दूर जदीद है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इंडोनेशिया में भी यही हाल है। बहुत से लोग पाकिस्तानी कपड़े पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पाकिस्तानी कपड़े तकरीबात के लिए पहनते हैं। ये ज़्यादातर उनके मवादा कंटेंट के लिए होता है, बस इसी मकसद के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो ये है कि अगर हम खुद पाकिस्तान जाएं तो वहाँ कपड़ों की बहुत बड़ी वैरायटी है, और सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ कपड़े का खाम माल भी मिलता है। तो हम बस घर ले आते हैं, फिर अपने हिसाब से साइज़ बनवा लेते हैं, जैसे कि एक्सेल, स्मॉल, मीडियम, जो भी हमारे जिस्म के मुताबिक। इंडोनेशिया में ज़्यादातर कपड़े पहले से तैयार शुदा होते हैं, तो अगर वो लोग कपड़े बनवाना चाहें तो अमूमन सिर्फ ख़ास मौक़े के लिए बनवाते हैं, जैसे तकरीब के कपड़े, पार्टी के लिए और फैमिली के लिए, तभी वो नया कपड़ा ख़रीद कर सिलाई करवाते हैं। यहाँ बहुत सारे अच्छे अज्जा हैं और इंडोनेशिया में भी बहुत सारे हैं हकीकत में, लेकिन उन पर सादा चीज़ों का ज़्यादा गलबा है। ठीक है, मेरी आज की सारी कहानी।